الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمذی شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، حدیث نمبر 3391 3391. جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. تو جب بھی بیٹھے ہم اللہ رسول کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. مثلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، کم سے کم اتنا ہی کہہ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دوزخ کا تذکرہ سنیں گے. اللہ اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جہنم 7ویں زمین کے بھی نیچے اور اس کے عذابات بہت سخت ہیں. اتنے عذابات سخت ہیں کہ نہ بیان کیے جا سکتے ہیں نہ گمان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہنم یعنی دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و جلال کا مظہر، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا اسے جہنم میں داخل فرمائے گا. اللہ کی پناہ. اور عذاب دینے والے فرشتے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک فرشتے کے بارے میں روایت ہے کہ ایک فرشتہ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کو اکیلا جہنم میں ڈال سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی پناہ. اور قیامت کے روز جہنم کو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کھینچتے ہوں گے لگام ڈال کر. جہنم اتنا خطرناک ہے. جہنم چنگاڑتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، اس کی زبان بھی ہے، اس کی شکل بھی بھینس کی طرح، کان بھی ہیں، گردن بھی ہے. مختلف روایت میں مختلف انداز سے بیان ہوا. الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 5645 5645. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کا ایک پتھر اسٹون، ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو دنیا کے سارے پہاڑ پگھل جائیں، اور جہنم کے ہر انسان کے ساتھ ایک پتھر ہوگا اور ایک شیطان ہوگا. اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. جہنم میں طرح طرح کے مکانات ہیں، قید خانے ہیں بہت گہرے اور خوفناک. جہنم میں ایک مکان ہے، اس کا نام ہے ہوا. ہے 2 چشمی ہے، واو اور چھوٹی ہے، ہوا. اس کے بارے میں آتا ہے اس کی گہرائی اتنی ہے کہ تہ تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے. کافر کو اس کے اوپر سے گرایا جائے گا تو 40 سال اس کو تہ میں پہنچنے میں لگیں گے. اور پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 میں اس کا ذکر ہے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا. کہاں گرا؟ جہنم میں، اور ہلاک ہوا. اللہ کی پناہ. جہنم میں ایک مکان ہے، ایک محل ہے، اس کا نام ہے بولس. اس میں ظالم اور متکبر لوگ ڈالے جائیں گے. اس کو نار الانیار کہا جاتا ہے. آگوں کی آگ، آگ کا منبع، آگ کا مرکز. اس کی برائی سب سے زیادہ ہے، اس میں غم سب سے زیادہ ہے، اس میں موتوں کی موت ہے. بدترین کنووں میں سے کنویں جہنم کے. اللہ کی پناہ. بولس قید خانہ ہے، یہ جیل خانہ ہے. اس کی زمین آگ کی، چھت آگ کی، دیواریں آگ کی، اور خود اس کے نیچے سے بھی آگ جھلسانے والی آگ پھوٹ رہی ہوگی. اللہ کی پناہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بولس کے معنی ہیں یاس، نا امیدی، کیونکہ وہاں سے نکلنے کی امید نہیں ہوگی، اس لیے اس کا نام بولس رکھا گیا ہے. اللہ کی پناہ.
جیسے پانی میں ڈوبنے والا ہر طرف پانی میں گھرا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ آگ کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اور اس آگ میں تمام مختلف آگوں کی گرمی جمع کر دی گئی ہوگی، اس لیے اسے آگوں کی آگ فرمایا گیا۔ بولس نامی قید خانے میں، جہنم کا یہ قید خانہ، دنیا میں جیل میں جاتا ہے تو بڑا مظلوم، بڑا ہوتا ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہاں راحتیں بھی ہوتی ہیں۔ جہنم کا قید خانہ کیسا ہوگا، اللہ کی پناہ۔ مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ غصے والے متکبرین کو جہنم کے نچلے طبقے اسفل السافلین میں رکھا جائے گا، جہاں تمام دوزخیوں کا خون پیپ کچ لہو بہ کر آتا ہوگا، وہ انہیں پلایا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ غصہ ور متکبرین کو جہنم کے نچلے طبقے اسفل السافلین میں رکھا جائے گا۔ جنت کے درجے بلند ہوں گے تو نعمتیں زیادہ ہوں گی، اور جہنم کے درکات یعنی گہرائی زیادہ ہوگی تو عذاب زیادہ ہوگا۔ تو جو متکبرین ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، ان کو اسفل السافلین سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، جہاں پر دوزخیوں کا خون جمع ہوگا، پیپ جمع ہوگی، کچ لہو بہ کر آئے گا، اور ان تکبر کرنے والوں کو پلایا جائے گا۔ اس گندگی کا نام ہوگا طینۃ الخبال۔ خبال یعنی فساد، تینا یعنی بدبودار نچوڑ، بہت گرما گرم، بدبودار، گاڑا گاڑا، سخت بد مزہ، دیکھ کر قے آئے، دل گھبرائے، مگر پیاس اور بھوک کے غلبے کی وجہ سے جہنمیوں کو یہ کھانا پڑے گا، خدا کی پناہ۔ تکبر کیا ہے؟ یہ تکبر کرنے والوں کو بولس نامی قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ اور تکبر ہے کیا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ رسالہ پڑھیں، پتہ چلے گا تکبر کے بارے میں تفصیلی معلومات اس میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ انسان دوسرے سے اپنے کو افضل جانتا ہے، دوسرے کو حقیر جانتا ہے، یہ تکبر ہے۔ یہ تو نچلی ذات کا ہے، تجھے آتا کیا ہے، تو ہے کون، ارے مسل دوں گا ایسے۔ غریبوں کو سمجھتے ہیں، وہ حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ عہدہ تیرا بڑا ہے تو اس غریب کو کمتر جانتا ہے، اچھی بات ہے بھائی، تو پڑھا لکھا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے کیا جانے۔ تو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں تکبر نے ہی شیطان کو برباد کیا، اس کا قرآن پاک میں بیان ہے۔ سورہ صاد پارہ 23، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اس بدبخت کا یہ کہنا تھا کہ آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر ہوتے، جب بھی میں نے سجدہ نہ کرتا، چاہے جائے کہ ان سے بہتر ہو کر سجدہ کروں۔ تو جب ابلیس نے، شیطان نے سرکشی کی، نافرمانی کی، تکبر کیا، تو کیا انجام ہوا؟ اس کی حسین صورت تبدیل ہو گئی، وہ بد شکل ہو گیا، اس کا منہ کالا ہو گیا، اس کی نورانیت سلب کر لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ تو تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔ فرعون کو کس نے برباد کیا؟ تکبر نے۔ نمرود کو کس نے برباد کیا؟ تکبر نے۔ اور تکبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بولس، جہنم کی خطرناک وادی۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ بھی تکبر کی علامت ہے نا، خواہش ہو، بغیر خواہش کے لوگ تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن خواہش بلکہ برا مناتے کہ آپ نے اتنی آنر بھی نہیں جانتے اب ہماری، بھائی تو باس ہے، تو ٹیچر ہے، تو ہیڈ ماسٹر ہے، جو بھی ہے بھائی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر۔ تکبر اچھا نہیں، تکبر تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور وادی بھی کون سی ہے؟ جہنم کا قید خانہ بولس اس کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3597، 3597، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے
جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے. جو الزام لگاتے ہیں نا، بہتان لگاتے ہیں، اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، وہ کہہ دیتے اس کو نیچا دکھانے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے. اللہ کی پناہ. تو ڈریں. ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں جہنمیوں کا خون جمع ہوگا، جہنمیوں کی پیپ جمع ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے. آئیے بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں. قبر و محشر میں اما کا ہے طلب گار حضور، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. تصور میں بارگاہ رسالت میں حاضری دے دے. دور ہوں میں تو غم کیا ہے، تم تو ہو میرے پاس آقا. سبحان اللہ. قبر و محشر میں اما کا ہے طلب گار حضور، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. نار دوزخ سے رہائی کا ملے پروانہ، نار دوزخ سے رہائی کا ملے پروانہ. ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. روز قیامت جہنم کی طرف کافروں کو، مجرموں کو کیسے لے کے جایا جائے گا؟ ذلت کے ساتھ، توہین کے ساتھ، کفر و گناہوں کی وجہ سے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائے گا. پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 86. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے. کافروں کا دوزخ میں داخلہ ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ ہوگا. اللہ کی پناہ. اور پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 34 میں ہے کہ کفار جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، منہ کے بل ان کو ہانکا جائے گا. اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرما دے. الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار آمین آمین آمین